السلام علیکم ناظرین۔ اللہ تعالیٰ نے ایران کے مذہبی قیادت کو وہ بصیرت اور بصارت عطا فرمائی تھی کہ انہیں بوقت انقلاب کے اصل دشمن کی پہچان ہو گئی تھی۔ انہیں بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس وقت دنیا میں اگر کوئی ملک یا قوت اسلامی اصلاح میں طاغوت کے ہم مانی ہے تو وہ صرف امریکہ ہے۔ اسی لیے آیت اللہ خمینی نے امریکہ کو شیطان بزرگ یعنی سب سے بڑے شیطان کا نام دیا تھا، اور تمام مذہبی قیادت نے متفقہ طور پر یہ طے کیا کہ جب تک ایران میں امریکی بالادستی اور امریکی اثر و رسوخ کا شائبہ بھی موجود ہے، یہاں اسلامی انقلاب کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ یہ واحد فیصلہ ہے جس نے انسانی تاریخ کے ایک بہت بڑے انقلاب کی راہ ہموار کی۔ انقلاب سے پہلے کی ایرانی سیاست 50 سالوں سے دو اہم سیاسی گروہوں میں منقسم تھی، جبکہ علماء کرام اپنی مخصوص غیر سیاسی دینی سرگرمیوں تک ہی محدود تھے۔ ویسے بھی اہل تشیع کے ہاں یہ عمومی تصور پایا جاتا ہے کہ سیدنا امام مہدی کی غیبت کبریٰ کے آغاز سے ان کے ظہور تک کے عرصہ میں لاتعداد اجتماعی احکامات معطل ہیں، اور جب سیدنا امام مہدی کا آخر زمان میں ظہور ہوگا تو وہ یہ احکامات الہی اس دنیا میں نافذ کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مشہد میں امام رضا کے مقبرے سے ملحقہ مسجد میں نماز کی امامت کا آج بھی مصلی خالی رکھا جاتا ہے، اور مقبر سامنے کھڑا ہو کر تکبیر بلند کرتا ہے، جس سے مقتدی رکوع اور سجدے میں جاتے ہیں۔ لیکن آیت اللہ خمینی نے ایران کے شیعہ علماء کو اپنے اجتہاد سے ایک انقلابی تصور ولایت فقیہ کی بنیاد پر اکٹھا کیا اور ان میں ایک نئی روح پھونکی۔ تصور یہ ہے کہ سیدنا امام مہدی کی آمد سے پہلے جو شخص اہل تشیع کے مرجع کے مقام پر فائز ہوگا وہ دراصل اس وقت امام کا نائب ہوگا۔ اس لیے اس پر فرض ہے کہ وہ تمام شرعی احکامات کے نفاذ کے لیے جدوجہد کرے اور قوت حاصل کر کے انہیں نافذ بھی کرے۔ شاہ پرست علماء اس کے خلاف تھے، اور وہ ایران میں بالکل ویسے ہی زندگی گزار رہے تھے جیسے پاکستان میں سرکار کے علماء گزارتے ہیں۔ لیکن جب امریکہ نے 1953 میں CIA کی مدد سے مصدق کی حکومت بدلی تو آیت اللہ خمینی نے اپنے مضامین اور تقاریر میں امریکہ کے اس تسلط کے خلاف لکھنا شروع کیا۔ اس وقت تک شیعہ علماء کی قیادت اور مرجع کا مقام دو بڑے علماء آیت اللہ برجدری اور آیت اللہ قاشانی کے پاس تھا۔ 1961 میں اور دوسرا 1962 میں انتقال کر گیا۔ یہ دونوں علماء ایسے وقت میں بھی بہت محتاط چل رہے تھے جب رضا شاہ ایران میں انقلاب سفید کے نام پر پورے معاشرے کو سیکولر بنانے کی جدوجہد میں مصروف تھا۔ آیت اللہ روح اللہ خمینی نے جیسے ہی ان دونوں علماء کے انتقال کے بعد ایرانی شیعہ علماء کی قیادت سنبھالی تو انہوں نے 22 جنوری 1963 کو شاہ کے سیکولر سفید انقلاب کی مذمت میں ایک بیان جاری کیا۔ شاہ نے اس بیان کو اپنے لیے اس قدر خطرناک محسوس کیا کہ اس کے 2 دن کے بعد ہی وہ ایران کے مذہبی شہر قم میں فوج کے ایک جتھے کے ساتھ پہنچا، اور اس نے جلسے میں ایسی تقریر کی جس میں تمام علماء کی مذمت کی۔ ڈرنے کی بجائے 3 جون 1963 کو یوم عاشور پر آیت اللہ خمینی نے ایسا خطبہ دیا جو ایک انقلابی تحریک کے آغاز کا باعث بن گیا۔ اس نے شاہ ایران کو یزید سے مشابہ قرار دیا، لیکن 26 اکتوبر 1964 کو آیت اللہ خمینی کا یہ اعلان کہ ہماری جنگ دراصل شاہ ایران سے نہیں بلکہ براہ راست امریکہ سے ہے، اس کے مذہبی اور سیاسی بصیرت کی اعلیٰ ترین مثال تھی۔ کسی بھی انقلاب میں دشمن کی پہچان ہی اصل مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہدف کے خلاف تمام قوت مجتمع کی جاتی ہے۔ اس کے بعد قید اور 14 سالہ جلا وطنی کی ایک لمبی داستان ہے۔ شاہ نے ایران کے علماء پر کریک ڈاؤن کیا اور مذہبی طبقہ مسلسل شاہ کی خفیہ تنظیم سوا کے مظالم برداشت کرتا رہا۔ شاہ کے خلاف منظم جدوجہد شروع ہوئی تو ان میں 3 واضح گروہ شامل ہو گئے۔ پہلا آئین پرست، جن میں ایران کا نیشنل فرنٹ شامل تھا۔ ان کا بنیادی مطالبہ آئینی حکومت کی بحالی اور آزادانہ اور منصفانہ انتخاب کروانا تھا۔ دوسرا مارکسسٹ گروہ تھا۔ یہ شاہ کے مظالم کی وجہ سے زیر زمین چلے گئے تھے اور یہ گریلا سرگرمیوں پر یقین رکھتے تھے۔ ان میں 2 اہم گروہ تودا پارٹی اور فدایان خلق ایران کے علاوہ چھوٹے چھوٹے اور مسلح گروہ بھی شامل تھے۔ اسلامی انقلاب والے بھی لاتعداد گروہ میں تقسیم تھے۔ ایک تحریک آزادی تھی جس کی قیادت بازرگان اور طالقانی کر رہے تھے اور جو پرامن جدوجہد کے قائل تھی۔ دوسری سازمان مجاہدین خلق ایران جو اسلامی مارکسی نظریہ کے قائل تھی۔ اس کا سربراہ ابو الحسن
بنی صدر تھا جو انقلاب کے بعد ایران کا صدر بنا۔ یہ تمام تنظیمیں بالکل مختلف نظریات اور مختلف خیالات کی حامل تھیں۔ ان میں سے بیشتر افراد اور قائدین ایسے تھے جو مذہبی قیادت اور علماء سے شدید نفرت رکھتے تھے۔ بیشتر سیکولر اور کمیونسٹ خیالات کے حامل تھے، بلکہ اصل میں انقلاب کی شروع کی ساری جدوجہد تو کمیونسٹ پارٹی کے گریلوں کی وجہ سے تیز ہوئی تھی۔ علماء کی شمولیت دے کر شاہ ایران نے تودا پارٹی کے لاتعداد افراد کو جیلوں سے رہا کر دیا تاکہ یہ باہمی اختلاف سے ایک مکمل اسلامی انقلاب کی طرف بڑھتے ہوئے ایران کو تقسیم کر دیں گے۔ لیکن جنوری 1978 سے فروری 1979 کا پورا سال آیت اللہ خمینی کی قیادت نے تمام مذہبی سیاسی قیادت کو سیکولر اور کمیونسٹ طاقتوں کی شانہ بشانہ لڑایا اور صرف امریکہ کو اپنا ہدف رکھا۔ اسی سوچ اور صرف بڑے دشمن سے لڑنے کی یکسوئی ہی تھی جس نے ایران کو ایسے انقلاب کا تحفہ بخشا جو اپنی حیت میں فوراً ایک اسلامی انقلاب میں ڈھل گیا۔ اس وقت پاکستان میں جو صورتحال ہے، یہ اس کو سمجھنے کے لیے صرف ایک دفعہ CIA کی ویب سائٹ پر چلے جائیں تو معلوم ہوگا۔ موجودہ پاکستان میں بھی وہی کچھ دہرایا جا رہا ہے جو CIA اس سے پہلے کم از کم 72 ممالک میں کر چکی ہے۔ CIA کی ویب سائٹ پر تازہ ترین معلومات جو رازداری سے خارج ہوئی ہیں، ان کے مطابق امریکہ ایران میں مصدق حکومت کے خاتمے میں پوری طرح ملوث تھا۔ چلی کے صدر آلندے، گویٹے مالا کے آربنز اور ویتنام کے DM اور کانگو کے لمبمبا کو بھی امریکہ نے برطرف کروایا تھا۔ امریکی اس قدر ظالم ہے کہ مصدق حکومت کے بعد شاہ ایران اور چلی کے آلندے کے بعد پنوشے کی حکومتوں نے جو لاکھوں لوگ قتل کیے، امریکہ نے ان اقدامات کو نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ ہنری کسنجر نے ان کی برملا تعریف کرتے ہوئے کہا کہ دونوں سرمایہ دارانہ نظام کے محافظ تھے۔ مشہور کتاب معاشی غارت گر کے اعترافات کا مصنف جان پرکنز کہتا ہے کہ میں نے شاہ ایران، انڈونیشیا، ایکواڈور اور پاناما کے صدور کے علاوہ سعودی عرب کے شاہی خاندان کے سامنے کہا کہ دیکھو، میرے ایک ہاتھ میں اربوں ڈالر ہیں جو تمہارے اور تمہارے دوستوں کے لیے ہیں، جبکہ میرے دوسرے ہاتھ میں بندوق بھی ہے۔ اپنا فیصلہ سوچ لو۔ پاکستان آج اسی مرحلے سے گزر رہا ہے، لیکن ہماری مذہبی قیادت کو اس کا بالکل تعارف نہیں۔ وقت بہت جلد گزر رہا ہے۔ کل فتح یا تو امریکہ کے حواریوں کی ہوگی اور ہم مکمل غلامی میں ڈوب جائیں گے، یا پھر عوام کی ہوگی جن کی قیادت اس وقت عمران خان کے پاس ہے۔ مذہبی قیادت کو دونوں صورتوں میں اس وقت کی اپنی خاموشی کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو پسند آنے پہ اسے دوستوں کا شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔